نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں اہم مضامین پر مشتمل ہیں۔ یہ گویا کہ پہلی تمام الہی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور سورہ بقرہ میں تورات کے تمام مضامین کو اجمالی طریقے سے بیان کیا گیا، اور ان دونوں سورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ اب تکمیل پذیر ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں ان پر سرسری سی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ ایک اہم بات جو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مقدس ایک ایسی جماعت پیدا کرتی ہے یا ایسے لوگ تیار کرتی ہے جن کے اندر تقویٰ ہو۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت کی اس نے رہنمائی کی ہے جو متقین کی صفت سے متصف ہے۔ تقویٰ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں لوگ دو طرح کے آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر پہلو میں احتیاط کو اختیار کرتے ہیں، بات چیت میں احتیاط کرتے ہیں، چال ڈھال میں ان کی احتیاط ہوتی ہے، وضع پتہ میں احتیاط کا پہلو ہوتا ہے، وہ کھانے پینے میں تمام امور میں حتیٰ کہ وہ احتیاط کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی جو فائدے کی چیز ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں اور جو نقصان کی چیز ہوتی ہے اس سے بچتے ہیں۔ اور اسی طرح دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر بات کو قبول کرتے ہیں۔ محتاط طبیعتیں آپ کو انسانوں میں بے شمار نظر آئیں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قدر محتاط نہیں ہوتے، بلکہ جو کچھ سامنے آیا کھا لیا، جو کچھ ملا پہن لیا، جو کچھ آیا کر لیا، یہ ان کی زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاط نہیں ہوتے، بس جو کسی نے بات کہہ دی اسی کے پیچھے چل پڑے، جی کوئی دلیل کی بنیاد پر حقیقت کو سمجھ کر اس کو قبول کرنا ان کی زندگی کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ تو جو پہلے طرح کے لوگ ہیں ان کو در حقیقت متقین کہنا چاہیے کہ وہ لوگ صاحب تقویٰ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تقویٰ کے بارے میں اور اس کی حقیقت واضح کی، تو کیا فرمایا کہ اے ابی بن کعب، یہ مجھے بتاؤ کہ کبھی تمہارا ایسا ہوا ہے کہ کسی ایسی جگہ سے تمہارا گزر ہوا ہو کہ جہاں اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، خاردار درخت ہوں، کہ ان کے درمیان سے گزرنا بڑا ہی مشکل اور کٹھن ہوتا ہے، کہ وہ کانٹے کپڑوں کو لپٹ جاتی ہیں اور انسانی جسم کو چھلنی کر دیتے ہیں، تو تم کس طریقے سے اس خاردار درختوں کے راستے کے درمیان سے گزرو گے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو سمیٹیں گے، کپڑوں کو سمیٹیں گے، اور بڑے محتاط انداز سے کہ کوئی کانٹا ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگے، ہم اس طریقے سے گزر جائیں گے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے جو زندگی کو ہر طرح کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے والی خرابیاں جو اس کو متاثر کر سکتی ہیں، جو نقصانات اس کو پہنچ سکتی ہیں، اس سے بچ کر وہ زندگی گزارتا ہے، یہ متقی ہے۔ تو قرآن مجید در حقیقت ایک ایسی جماعت تیار کرتا ہے کہ جو اپنے نقصان سے بچنے کی پوری سمجھ اور بصیرت رکھتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے
اور پھر صحیح کو اپناتا ہے اور غلط کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اس سورہ آل عمران میں بھی آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ تعلیم کہ اللہ نے قرآن مقدس ایک تمہارے لیے تعلیم کی صورت میں نازل کی، کتاب نازل کی، تمہیں تعلیم دی، اور دوسری ہے فرمان، اس تعلیم کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جی، انسان کے اندر دو ہی استعدادیں ہیں، ایک تو ہے علم حاصل کرنا اور ایک یہ ہے کہ اس علم کو سمجھنا۔ جی، اگر انسان کے اندر استعداد علم کو سمجھنے کی نہ ہو تو محض معلومات یا کچھ چیزیں پڑھ لینے سے انسان کو علم اور نالج نہیں آتا یا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، اس کا ذکر سورہ آل عمران کے آغاز میں ہوا۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی جو تفسیر پہلے درس میں ہوئی ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ان آخری آیات میں اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت تو وہ ہے جن کی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، وہ اونچے درجے کی نمونے کی جماعت ہے، ان کے خیالات، ان کے اندر پیدا ہونے والے اوہام اور وسوسوں کا بھی اللہ نے فرمایا کہ حساب ہوگا، یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو ان خلفائے راشدین کے بعد تا قیامت آنے والی ہے، کہ ان کے در حقیقت خیالات پر نہیں، ان میں کمزوری آ گئی، وہ اس درجے کے نہیں ہیں، وہ نمونے کے نہیں ہیں، کمزوریاں ان میں ہوں گی، لیکن اصل ان کے لیے ان کا عمل لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ وہ دیکھا یہ جائے گا کہ انہوں نے عمل و کردار کیا ادا کیا، کہ اگر تو ان کا عمل درست تھا تو اس کے لیے مفید ہوگا، اور اگر عمل ان کا منفی اور غلط تھا تو ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوگا۔ بعد میں کمزوریاں، جیسے کہ مسلمانوں کا دور 1100 سال در حقیقت قرآن مقدس کے اصولوں پر عمل کر رہا ہے۔ خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور ہے، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا 100 سال، 125 سال کا زمانہ ہے، پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے تقریباً دنیا میں اللہ کے قرآن کے مطابق 500 سوا 500 سال حکمرانی کی ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد بنو عباس کا دور ہے، 500 سال کا تقریباً یہ بنتا ہے، تو بنو عثمان کا دور ہے، بنو عباس کے بعد بنو عثمان نے حکمرانی کی، تو یہ 1100-1200 سال کا دور بنتا ہے کہ جس دور کے اندر قرآن مقدس کے اصولوں پر عمل رہا ہے، معاشرے عام طور پر اس کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں، کمزوریاں رہی ہیں۔ اب ظاہر خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے وہ تو ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ عام طور پر لوگ غلطی یہ کھاتے ہیں کہ اس آئیڈیل نمونے کو بعد والے دور پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے یہاں ذکر کی ہے کہ نمونے کی جماعت یا مثالی جماعت تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تیار کی ہے، ان کے خیالات بھی اعلیٰ ہیں، اونچے ہیں، ان کا عمل تو اونچا ہے ہی۔ بعد والے لوگوں میں وہ اس درجے کا تقویٰ نہیں رہا، آہستہ آہستہ تنزل اور کمزوری آ گئی، لیکن وہ بھی قرآن مقدس کے مطابق عمل کرتی رہی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس تفسیر کے اعتبار سے یہاں ان آیات میں کوئی نسخ نہیں ہے، اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، لیکن بعض حضرات نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر کچھ دوسرے انداز سے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں آغاز کے اندر تو جب یہ اللہ نے آیت نازل کی کہ تمہارے اندر پیدا ہونے والے خیالات، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات، چاہے ان کا زبان سے اظہار کرو یا دل میں ہی مخفی رکھو، اس کا اللہ حساب لے گا۔ یہ بات صحابہ کرام پر بڑی شاق گزری، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر آوزاری کی کہ اتنا کڑا ہے حساب تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، ہم خیال تو انسان اس کی دسترس نہیں ہے، اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، خیالات آ جاتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا، تو یہ تو معاملہ بڑا کٹھن اور سخت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کے اس فیصلے پر کہو آمنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ تیرے حکم کو سنا، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے کہ ہم اپنے خیالات کو بھی قابو میں رکھیں گے۔ تم یہ کہو، یوں نہ کہو یہودیوں اور پہلے اہل کتاب کی طرح کہ ٹھیک ہے ہم نے سن لیا لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاری کو دیکھا اور سنا، اور ان کی اس جواب کو بھی سنا، تو اس کے بعد اللہ نے ان کے معاملے میں آسانی کر دی،
اور تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی جماعت کے لیے فرمایا، یعنی پہلا حکم منسوخ کر دیا کہ اب تمہارے خیالات پر اللہ سوال نہیں کرے گا، تمہارے عمل پر ہی سوال کرے گا۔ ایک یہ تفسیر ہے کہ اسی جماعت کے لیے فرمایا کہ پہلے حکم تو سخت ان کے لیے تھا، کڑا تھا، لیکن بعد میں آسانی کر کے فرمایا کہ نہیں، اب تمہارے عمل پر تمہارا حساب ہوگا۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ کی تفسیر مفسرین نے کی ہے دو طرح سے، لیکن جو پہلی تفسیر کی ہے کہ یہاں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے وہ محققین علماء نے کی ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ بقرہ کے اہم مضامین مکمل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتہ سے ہم سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران بھی انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔